تو پھر آئیے سنتے ہیں اسوائے حسنہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسوائے زینب اسوائے حسنہ کے ساتھ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں دین اسلام، اسلامی اقدار اور آج کے نوجوان جیسے موضوعات پر گہری نظر رکھنے والے مفتی محمد زبیر صاحب ایک بار پھر کراچی سے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آج کے نوجوان کے لیے رمضان المبارک کا تعارف واضح کر دیں پلیز۔ دیکھیں، رمضان المبارک اور روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ دراصل نفس کی خواہشات کو دبانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ تلاوت قرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان محبت کا، صلہ رحمی کا، سخاوت کا، صدقے کا، خیرات کا، مریضوں کی عیادت کا، دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا۔ رمضان دراصل ان چیزوں کا نام ہے۔ یہ ہے رمضان کا اصل تعارف۔ تو میں نوجوان بھائیوں کو، نوجوان بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ایک مہینے میں تقوی اور خوف خدا اور نفس پر کنٹرول کی ٹریننگ حاصل کریں، مشق کرنے، کیسے اپنے جذبات کو دبایا جاتا ہے، کیسے اگر آپ کے دل دماغ کے اندر کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے کنٹرول کر لیں، عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، اپنے آپ کے اندر سے تکبر کو نکالیں، غرور کو، عناد کو، بغض کو، کینے کو، نفرت کو اپنے دل دماغ سے نکال کر کے باہر پھینکیں۔ اور دیکھیں، عجیب و غریب بات ہے، کھانا پینا عام دنوں میں کیا ہے؟ شرعاً حلال ہے، آپ اللہ رب العزت کی حلال چیزوں کو کھائیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن روزے کی حالت میں یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ روزہ دار ظاہر ہے کہ کھا نہیں سکتا، روزے دار پی نہیں سکتا، اللہ نے ناجائز قرار دیا۔ لیکن یہ بتائیے، جھگڑا، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، لڑائی، غصہ، کیا یہ کسی وقت جائز ہیں؟ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ نفرت کرنا تو ویسے ہی ہر وقت حرام ہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ تو جو چیزیں حلال تھیں کھانا پینا، ان کو تو ہم نے روزے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیا اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے حرام کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، جھگڑا، لڑائی، غصہ، تکبر، گالی، یہ تو پہلے سے ہر وقت کے لیے حرام ہے، ہم نے روزے کی حالت کے اندر ان کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ہم روزے کا فلسفہ، روزے کا پیغام، روزے کا درس، روزے کا سبق کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روزے کا حقیقی فلسفہ پیغام اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی عادت بنائیں، مشق کریں خوف خدا کی، ٹریننگ کریں تقوی کی، اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے، تراویح اور شب زندہ دار ہونے کے ذریعے سے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے۔ یہ جو نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہے یہ رمضان کے اندر ہم حاصل کر لیں، انشاءاللہ یہی روحانی پاور، یہی دینی اسپرٹ ہمیں پورے سال کے اندر کام آئے گی اور پورے سال ہم اپنے غلط قسم کے جذبات کو کچلنے کی طاقت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ روحانی اسپرٹ اور روحانی طاقت، روحانیت کی پالش حاصل کرنے کا زمانہ ہے اور اس زمانے کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔